اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری انفارمیشن پرووائڈر کے دوستو السلام علیکم۔ قیام پاکستان کی کہانی ایک نہایت ہی دلچسپ اور ڈاکومنٹری فلم ہے جسے ہم ایک سلسلہ وار طریقے سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری اس کوشش میں تاریخ پاکستان میں ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ ناظرین، جب پاکستان وجود میں آیا تو ساتھ ساتھ بہت زیادہ مشکلیں بھی پاکستان کے ساتھ جڑ گئیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری انفارمیشن پرووائڈر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پاکستان کے وجود میں آتے ہی جنگ شروع ہو گئی۔ دنیا میں آپ کو ایسے ممالک کی تعداد بہت کم ملے گی جن کے وجود میں آتے ہی ان پر جنگ مسلط کر دی گئی ہو۔ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ایسا ملک ہے کہ جب پاکستان قیام میں آیا تو اس کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا گیا۔ ناظرین، ہمارے علم کے مطابق پاکستان کے قیام کے کچھ ہی عرصہ بعد بھارت نے کشمیر پر حملہ کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کو اس جنگ میں کودنا پڑا۔ ناظرین، مختصر یہ کہ کشمیر بھی قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کی ریاستوں میں سے ایک ریاست کا حصہ تھا۔ جب پاکستان کا قیام نو ہوا تو اس کشمیر کو ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ شامل ہونا تھا۔ چونکہ کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور سب سے بڑی بات کہ کشمیر کی سرحد پاکستان سے ملتی تھی، اس لیے کشمیر کا پاکستان سے الحاق ہونا فطری بات تھی۔ ناظرین، کشمیر کا ایک راجہ جس کا نام ہری سنگھ تھا، اس ہری سنگھ نے بھارت سے بات چیت کر کے کشمیر میں جتنے بھی مسلمان پاکستان کی طرف تھے اور پاکستان کی حمایت کرتے تھے، ان تمام مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ راجہ اس وقت دلی فرار ہو گیا جب اس کو پتہ چلا کہ کشمیری اور قبائلی لشکر اس کی طرف سری نگر آ رہا ہے۔ اس راجہ ہری سنگھ نے بھارت پہنچتے ہی کشمیر کو بھارت سے ملانے کے لیے دستاویزات پر سائن کر دیے۔ جب اس ہری سنگھ نے بھارت سے کشمیر کے الحاق کے کاغذات پر سائن کیے تو بھارت نے بہت جنگی ساز و سامان کے ساتھ اپنی فوج کشمیر میں اتار دی اور سری نگر پر پوری گرفت بنا دی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے پاس وسائل نہ تھے کہ وہ کشمیر میں بھارت کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اس وقت پاکستانی فوج کا ایک سربراہ برطانوی جنرل ڈگلس کریسی تھا۔ اس جنرل نے قائد اعظم محمد علی جناح کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کشمیر میں بھارت کے خلاف مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں اس جنرل کے اعتراضات ختم ہونے پر اس نے پاکستانی فوج کو کشمیر میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ناظرین، اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ بھارت نے کشمیر پر اپنی ساکھ مضبوط کر لی تھی۔ لیکن اس وقت بھی پاکستانی فوج نے بھارت سے گلگت بلتستان اور کشمیر کا بہت سا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا، جو آج آزاد کشمیر کہلاتا ہے۔ یہ جنگ دونوں سائڈ سے جاری تھی کہ بھارت ان تمام معاملات کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ جب یہ تمام معاملہ اقوام متحدہ میں پہنچا تو اقوام متحدہ نے کشمیر میں استصواب رائے کی قرارداد منظور کر لی۔ اقوام متحدہ نے ایک ناانصافی یہ کی کہ بھارت کو جاری قرار دینے کی بجائے اقوام متحدہ نے الٹا پاکستان کو کشمیر سے اپنی فوج واپس بلانے کی بات کر دی۔ تاہم قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا۔ ناظرین، جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اس قرارداد کے تحت کشمیر میں جنگ بندی کرنے پر راضی ہو گئے اور آخر کار 1 جنوری 1949 کو جنگ بند ہو گئی۔ ناظرین، جب یہ پاکستان کی ریاست حالت جنگ میں تھی، اس پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک طرف جنگ چل رہی تھی تو دوسری طرف پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح شدید بیمار ہو گئے۔ چونکہ وہ بہت بیمار تھے، لیکن اس حالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی خدمت پر مامور رہے۔ قائد اعظم کے دور حکومت میں پاکستان پر بہت زیادہ مشکلیں تھیں، مگر انہوں نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ ناظرین، چونکہ اس وقت پاکستان کی معاشی حالت بہت کمزور تھی تو دوسری طرف 70 لاکھ مہاجرین کا بوجھ بھی پاکستان کے کندھوں پر آن پڑا۔